بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حقوق کے حوالے سے ایک سلسلہ حقوق ہے جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم پر بحیثیت انسان کن کن کے حقوق لازم ہیں، واجب ہیں، ہم ان حقوق کو پہچانیں، اس لیے کہ جس کا کسی اور کا جو حق ہوتا ہے وہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ حق اور فرض آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ باپ اور بیٹے کو دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ والدین کا یہ حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا یہ فرض ہے۔ وہی جو والدین کا حق ہوتا ہے سیم ٹائم وہی اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں استاد کا حق یہ ہے، تو استاد کا جو حق ہوتا ہے سیم ٹائم وہ شاگرد اور اسٹوڈنٹ کا فرض ہوتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے بطور بندہ ہمارا فرض یہ ہے۔ ہم جب یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے، تو مطلب یہ ہے بطور امتی ہمارا فرض یہ ہے۔ سیم چیز ایک وقت میں جب کسی کا حق ہوتی ہے تو دوسرے ٹائم میں وہ کسی کا فرض ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے بات کو شروع کریں گے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے پھر حقوق العباد کی طرف آئیں گے ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یوں تو بے شمار ہیں، مگر ہم آج کی اس محفل میں صرف 3 حقوق کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا جو حق ہے اللہ رب العزت کا، وہ اس کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کو پہچاننا، معرفت الہیہ۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، معرفت الہیہ کے بے شمار درجے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی کما حق کو معرفت کبھی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ ہم بندے مل بھی جائیں اور اپنی ساری عقلیں کھپا دیں تب بھی عظمت الہیہ کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، مگر بحیثیت انسان کے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور کہا ہے کہ مجھے میری نشانیوں سے پہچانو مجھے میری نشانیوں سے۔ ہم نے چند نشانیوں کا ذکر پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ غالباً میر تقی میر نے کہا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، دنیا میں آ کر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ معرفت یہ ہے کہ جس چیز پر نگاہ پڑے وہ چیز ہمیں اپنے رب کی معرفت اور یاد دلانے والی بن جائے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اس کائنات آسمانی کی مثالیں دی تھی آپ کو میں نے ایک درس کے اندر، اور پھر اب یہ بھی دیکھیے قرآن فرماتا ہے اگر میں اس کائنات میں اندھیرا کر دیتا، یعنی سورج کی روشنی کو یہاں سے ہٹا دیتا، تو تم میں سے کون ہے جو اس زمین کے اوپر روشنی لے کر آتا؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کے لیے۔ بارشیں کیسے ہوتی ہیں کبھی غور کرنا چاہیے۔ کون ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لے کر آتا ہے؟ وہ کون ہے جو بادلوں کے اندر سے کبھی پانی، کبھی اولے، کبھی ہمارے اوپر برف باری کی شکل میں سنو فال ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ نظام کیا ہے اس کا؟ کون سنبھالے ہوئے ہیں اس کو؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا، ہم روزانہ دودھ لے کے گھر جاتے ہیں، یہ دودھ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک جانور ہے، اس کا کبھی اندر کا سسٹم کھول کے دیکھیں، جانور ذبح ہوتے ہم دیکھتے ہیں، ان کے اندر کا سسٹم بھی ہماری آنکھوں سے گزرتا ہے۔ گوبر کا نظام اپنی جگہ پر ہے، خون کا نظام اپنی جگہ پر ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے کیسا خالص دودھ میرا مولا نکال کے دے دیتا ہے ہم کو۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ معرفت کریں، رب کی پہچان کی کوشش کریں، چیزوں سے اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں۔ میں نے چند مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ بات ہوئی ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر جدھر دیکھا۔ ہر شے میرے رب کے مولا ہونے کا پتہ دے رہی ہے، اور قرآن نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اگر پیچھے سے آیت کا حوالہ دے دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے سوچیں گے رات کہاں چلی گئی، دن کیسے نکل آیا، یہ دن کہاں چلا گیا، رات کیسے
سے آ گئی ہے. اور پھر یہ جو صبح شام کا ہونا، دن رات کا ہونا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اٹھے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے کائنات کی کسی شے کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے. میں نے ایک روایت، اسرائیلی روایت ہے، سنی تھی، کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے، اہل علم سے سنی، کہ چونٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ دیا. انہوں نے پوچھا باری درجے کے بندے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ اس چونٹی کو کیوں پیدا فرما دیا؟ اللہ پاک نے پوچھا چونٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی موسیٰ کو کیوں پیدا فرما دیا؟ یعنی کائنات کی ہر شے اپنے مقصد کے لیے ہے، اپنے وجود کے لیے ہے. کوئی شے ہمیں جتنا ہی بظاہر دکھنے میں اچھی نہ لگ رہی ہو، بد شکل لگ رہی ہو، صورت اچھی نہ لگ رہی ہو، مگر کبھی کسی حکیم سے، کبھی کسی ریسرچر سے، محقق سے جا کے پوچھو اس کے فائدے کائنات کے لیے کیا ہے، اس کا وجود کتنا فائدہ مند ہے کائنات کے لیے. کوئی شے بیکار پیدا نہیں فرمائی اس نے. اللہ پاک نے قرآن میں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، خدا کو پہچاننا ہے تو لوگوں تم اونٹ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے کیسے پیدا ہوا ہے یہ اونٹ؟ زمین کو کیوں نہیں دیکھ لیتے اللہ نے کیسے بچھایا ہے زمین کو؟ آسمان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے خدا نے اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے کیسے بلند فرما دیا ہے؟ ایک ایک شے میرے رب کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے. معرفت الہیہ، ہمارا علم، ہماری تعلیم، ہماری کتابیں، ہمیں سب کچھ، ہمارا فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، علم کوئی برا نہیں ہے، مگر ہر علم ہمیں رب کی معرفت دلانے والا بن جائے، یہ علم کا مقصد ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جب پہچان ہوگی رب کی تو پھر انسان اس کے در پہ جھک جائے گا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرے گا، اور اللہ کی معرفت کر کے جب سجدہ کریں گے تو خدا کی قسم اس سجدے کی لذت ہی اور ہوگی، اس سجدے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا جو اللہ کی پہچان کے ساتھ ہوگا. ہمارے سجدے تو ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو پریکٹس ہے، اٹھ گئے بیٹھ گئے رکوع کر لیا، ہم تو فرض پورے کر رہے ہیں، مگر وہ سجدہ جو انسان کو سارے جہاں سے بے نیاز کر دے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرام سمجھتا ہے اصل میں وہ سجدہ ہے جو معرفت الہیہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کیا جائے گا. اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا ہمارے اوپر دوسرا حق ہے، ہمارا فرض ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہی بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ہماری عبادت و بندگی کریں. اور یہاں پر یاد رہے عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے، صرف عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف نوافل نہیں ہے، عبادت صرف تسبیح قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور مخلوق کے حق میں جو بھی نیک کام خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ سارا کا سارا عبادت ہوا کرتا ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جہاد کی نیت سے پالا ہوا گھوڑا، ایک گھوڑا پالا کہ اگر وقت آیا تو اللہ کی خاطر اس پہ کھڑا ہو کر، اس پہ چڑھ کر میں لڑائی کے لیے جاؤں گا، جہاد کے لیے جاؤں گا. آج ہم کہہ لیں ہماری آرمی اپنے اسلحے کو، ویپن کو صاف کرتی ہے، اپنے ٹینکوں کو، گاڑیوں کو کپڑا مارتی رہتی ہے، یہ جہاد کے آلات ہے. تو میں جہاد کی نیت سے پالا ہوا گھوڑا، اس کی لید کو صاف کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت گنا جاتا ہے، اس لیے کہ نیت اس کی اتنی بلند ہے. یہ سب سے ایک مثال ہے کہ لید ہے، لید کا صاف کرنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ گھوڑا پالا جو اللہ کے جہاد کے لیے گیا ہے. یہی دائرہ ہے ہماری عبادت کا. ہم زمین پر پڑا ہوا کوئی چھلکا، کوئی کانٹا، کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی پتھر، کوئی کانچ، کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ عمل خدا کی بارگاہ میں وہ عبادت ہے جو انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. انسان کے اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث کو. فرمایا ایک بندے نے سڑک پر درخت، ایک گرا ہوا درخت تھا، ٹہنی گری ہوئی تھی جس نے رستے کو روکا ہوا تھا، اس نے اس ٹہنی کو ہٹا کے رستہ کھولا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر کام عبادت بن جاتا ہے. ہم سوئے، میں نے شروع میں کہا تھا، ہم سوئے اس لیے کہ صبح اٹھیں گے، سحری کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو رات کا سونے کا لمحہ لمحہ بھی عبادت شمار ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس نیت سے سویا جا رہا ہے تاکہ اگلے دن اٹھ کے عبادت کی جائے اور روزہ رکھا جائے.
اور تیسرا حق جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. انسان اس کی معرفت، اس کی عبادت بجا لائے اور پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے کہ ساری نعمتیں میرے اللہ کی ہیں اور اس قدر نعمتیں ہیں، زندگی گزر جائے گنتے گنتے، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، مولا کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. تو انسان سراپا شکر بن کے رہے. اس کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرنے والے بنا کرو، نہ شکری کرنے والے نہ بنا کرو. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے یہ حق جو ہمارے فرض ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.